اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامہ اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامہ۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج پورے معاشرے میں ہر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا سمجھتا ہے اور کوئی کسی کو اپنا بڑا اور خیر خواہ اور رہنما سمجھتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، ایک رہنما اور ایک لیڈر اللہ رب العزت کی ذات نے قیامت تک کی صبح کے لیے امت مسلمہ کو دیا، اور اس لیڈر، اس رہنما، اس پیشوا، اس بڑے سردار کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اور آپ آج جس کو اپنا رہنما اور ہادی اور اپنا لیڈر بنا کے پھر رہے ہیں، کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی جھوٹ بولتا پکڑا گیا، کسی نے کرپشن کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی کی بات آج اور ہیں کل اور ہو جاتی ہے، کل اور تھی تو پرسوں کو اور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو رہنما اور لیڈر اللہ رب العزت کی ذات نے امت مسلمہ کو دیا، وہ آج سے 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی وہی ہیں، اور کل قیامت کی صبح تک اس کا ایک ایک لفظ جیسا شروع دن سے تھا قیامت تک کی صبح تک کے لیے وہی رہے گا۔ اور وہ لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا چاہیے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، وہ کیسی شخصیت تھیں جن سے آج ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ وہ کیسا لیڈر تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمان ہو گئے اور بعد میں جب آخری پادری کے پاس رہے تو اس نے کہا، ابھی مدینہ میں ایک شخص آئے گا اور وہ دعوی نبوت کرے گا اور وہ نبی ہوگا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو فرمایا مجھے اس کی نشانیاں بتا دو۔ نشانیاں بتائیں کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، تحفہ قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لے گئے، نشانیاں دیکھیں، مل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے اور آپ کے دامن اقدس میں رہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کو مال دے کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اپنے مالک کے پاس گئے اور اسے جا کر کے کہا، اس نے کہا 300 کھجوروں کے درخت جب تک وہ پھل نہیں دیتے اس وقت تک پھل دینے والے 300 کھجوروں کے درخت مجھے دے دو اور 40 اوقیہ سونا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا، یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو لیا، سلمان فارسی کو لیا اور جا کر کے 300 کھجوروں کے باغ درخت مدینہ کی سرزمین پر لگایا، آج بھی موجود ہیں، سلمان فارسی کے نام سے باغ موجود ہیں، لگایا، اور حضرت عمر پانی دیتے رہے۔ 1 سال گزرا، سال کے گزر جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو فرمایا، جاؤ ان کو کہو اپنا باغ لے لو۔ جب گئے اور انہوں نے ان سے جا کے کہا تو انہوں نے کہا، یہ کیسے؟ تو ابھی کی بات ہے۔ تو فرمایا، آؤ دیکھو تو صحیح، جس درخت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا وہ 1 سال بعد کھجور پوری ہو گئی اور وہ پھل دینے والی بن گئی۔ ایسا لیڈر
ہجرت کی رات جا رہے ہیں، ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر تشریف لے گئے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ ام معبد کے گھر گئے، ایک بوڑھی عورت وہاں جا کر کے آرام کیا، دیکھا گھر کے ایک کونے میں کنگال قسم کی بکری باندھی ہوئی ہے، اور جو چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی وہ باندھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، بھوک لگی، فرمایا ابو بکر ان کو کہیں اگر اجازت ہو تو ہم بکری کا دودھ دو لیں۔ حضرت ابو بکر نے انہیں کہا، فرمانے لگی اماں جان فرمانے لگی، ام معبد فرمانے لگی یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے، اگر یہ تو چل ہی نہیں سکتی، یہ چل سکتی تو یہ جاتی چرنے کے لیے، میرا خاوند دوسری بکریوں کو لے گیا، یہ تو چل نہیں سکتی۔ فرمایا آپ اجازت دے دیں ہم خود دودھ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر نکال سکتے تو نکال لو۔ قربان جاؤں، ایسا لیڈر، ایسا شخص، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس کنگال بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم اس عورت کے گھر میں جتنے برتن تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگنے کی برکت سے اللہ نے اس بکری کے تھنوں سے اتنا دودھ جاری کر دیا کہ ہم نے بھر کے پی لیا، اور بوڑھی کے گھر جتنے بھی برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رک گیا دودھ۔ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے تو قیامت تک کی صبح تک کے لیے یہ دودھ چلتا رہتا۔ ایسا لیڈر بنائیں۔ ہم نے ایسے لیڈر سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے ایسے لیڈر سے رخ پھیرا ہوا ہے، ہم نے ایسے لیڈر کو چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ دنیا کے لٹیروں کے پیچھے ہم نے منہ لگا لیا، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جس طرح وہ خود دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی پریشان ہیں اور آخرت میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا لیڈر، ہمیں اپنا رہنما اور ہادی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں، مومنوں، بندو تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے اسوہ حسنہ میں، بہترین اسوہ حسنہ میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنانا چاہیے۔ اگر بنا لیا دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا یارانہ، اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔